तनकीद करने वालों को भी ख़ास तौर पे कहूँगा कि जिन लोगों के पास खाना नहीं है, उनका पेट आपकी तनकीद से नहीं भरता है। तो लिहाज़ा आप दुआ करें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की याफ़्ता हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान में से हर किस्म की गुर्बत जो है वो ख़त्म हो। जी अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। आज हम यूहन्नाबाद एक वीआईपी पॉइंट शॉप पर मौजूद हैं और इस वक्त एक मसीह भाई साथ हैं। मज़ाहिब के दरमियान तसादम की वीडियोस तो बहुत सी वायरल की जाती हैं। मज़ाहिब के दरमियान झगड़ा, इंतशार और चंद शरपसंद की वजह से जो इख्तलाफ पैदा होता है उसको तो बहुत वायरल किया जाता है, उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं रियल फेस ऑफ पाकिस्तान। ये मसीह भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये हर रमज़ान में 30 रोज़े जो है मुसलमानों के अफ्तार करवाते हैं। जो यहाँ पे गरीब लोग हैं, जो मज़दूर तबका है या जो मुसाफिर लोग हैं या जिनके पास इतना वसाइल नहीं कि वो अपनी सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त कर सकें, ये भाई मसीह होने के बावजूद मुसलमान बरादरी को 30 दिन रोज़े अफ्तार करवाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं ये इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इनके जहन में ये ख्याल कैसे आया और कब से ये कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, जय यीशु। मैं राजा वाल्टर यूहन्नाबाद से। ये पिछली मरतबा जब पिछले साल कोरोना वायरस और लॉकडाउन की जो सख्तियाँ थी, उस वक्त में मैं, मेरे भाई, मेरी फैमिली और मेरे चंद एक दोस्त जो हम एक वक्त का खाना लेके उन लोगों के लिए यहाँ पे आए थे जिनके पास एक वक्त का भी नहीं है। और उसमें ज़्यादातर बेरोज़गार परदेसी जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं और मुस्तहिक जितने भी हैं, जिनके पास सारा दिन में मेहनत करने के बावजूद शाम को खाली हाथ घर लौटते हैं, उन लोगों के लिए एक वक्त का खाना लेके मैं बाहर आया था। तो कुछ मेरी मुसलमान बरादरी में से, मेरे रोज़ों में जब हमारी बरादरी में रोज़े चल रहे थे, उसमें मेरे मुसलमान भाइयों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन। तो जब ये माह रमज़ान आया, तो उस वक्त मेरे बड़े भाई ने और मेरे दोस्त जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि अब हमें भी इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल वक्त जो है इस वक्त सारी दुनिया में चल रहा है, किसी एक ख़ास मज़हब या फ़िरके के साथ नहीं है। तो मैंने जब वो पिछली मरतबा रोज़े इफ्तार करवाए, पूरे फ्लैक्स लगाई, तो इसी तरह पूरी दुनिया में बड़ा अप्रिशिएट किया गया इसको, बहुत हौसला अफजाई मिली मुझे। तो इसी हौसला अफजाई को मद्देनज़र रखते हुए, अपने ज़हन में रखते हुए, इस मरतबा भी देख रहे हैं कि आप कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उसके जो नताइज हैं वो बड़े खौफनाक हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस दफ़ा फिर फ्लैक्स जो है ना वो लगाई है अपनी मुसलमान बरादरी के लिए, कि जो लोग मुसलमान बरादरी में से रोज़ा रखते हैं वो अपनी सहरी और इफ्तारी के लिए यहाँ पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताइएगा, ये जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, कोरोना के बाद ये आपके माइंड में आया या इससे पहले आपका कुछ ऐसा प्लान था? पहले इनफरादी तौर पे मैं भूख पे काम तो कर रहा था, लेकिन मतलब हर जगह पे नहीं, मतलब काफ़ी कुछ फैमिलीज़ को हेल्प करता था मैं राशन के ज़रिए में। तो जब ये कोरोना आया तो उसमें मुझे राशन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि राशन जो है ना वो ज़्यादातर लोग उस तरह के, मतलब जो मुस्तहिक नहीं है, फ़रेब दे के तो राशन ले जाते थे। तो इसलिए मैंने पकी पकाई रोटी का ज़हन में लाया कि अगर मैं पका पकाया लंगर लेके जाऊंगा तो वही शख्स मेरे पास आएगा जिसको 2 रोटियां जो जिसको ज़रूरत होगी। इसलिए मैंने राशन को एक साइड पे किया। अभी खुदा के फजल से लंगर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि एक लंबी कतार लगना शुरू हो जाती है, लोगों का हजूम जो शुरू हो जाता है, तो उसमें मैं तनकीद करने वालों को भी ख़ास तौर पे कहूँगा कि जिन लोगों के पास खाना नहीं है, उनका पेट आपकी तनकीद से नहीं भरता है। तो लिहाजा आप दुआ करें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की याफ़्ता हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान में से हर किस्म की गुर्बत जो है वो ख़त्म हो। इसमें आपके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं जो आपकी मुआवनत करते हैं या आप तने तनहा ये कर रही हैं? जी, फ़िलहाल तो मैं तन्हा ही हूँ। मेरे साथ कभी मेरा कोई दोस्त यार या मेरे को ताल्लुक वाले जो हैं, वो जुड़ जाते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे होते हैं। लेकिन मैंने इस अपने फूड पॉइंट की जो कमाई है, जो इसकी सेल है, वो मैंने इसी काम के लिए रखी हुई है। तो साथ में मेरी फैमिली है, मेरे भाई हैं, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। साथ में 1-2 मुस्लिम बरादरी से, 1-2 क्रिश्चियन बरादरी से कभी न कहीं न कहीं मेरे साथ टच ज़रूर होते हैं। तो उसमें मैं आज अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में से जो मैडम रोज़ पॉल हैं, पास्टर मथाइस हैं और सलीम ऑर्थर साहब और इरफान आलम साहब का मैं नाम लाजमी लूँगा कि इनका बहुत शुक्रिया, इनकी बहुत मेहरबानी। ये अक्सर व पेशतर मेरे साथ काफ़ी मेरी हेल्प करते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है जी, बड़ी अच्छी काविश है आपकी। अंदाज़न कितने लोगों को आप इफ्तार और सहर का इंतज़ाम कर देते हैं? कितने लोगों को इफ्तारी और सहरी आप करवा देते हैं? सर, खुदा के फजल से 400-500 प्लस जा रहा है, लेकिन जिसमें इफ्तारी का मुझे को मतलब एग्जैक्ट अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो लोग मेरी मुसलमान बरादरी से आते हैं और हमें भी नज़र आ रहा होता है, वो आते ही हमें, जो दूर दराज से आते हैं वो आते हैं, हमें खुद से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जब शुरू करेंगे तो पहले हमें दीजिएगा, ताकि हम अपने मौके पर पहुँच के अपनी दुआ नमाज और अपनी इफ्तारी जो है ना वो कर लें।
تو اس لیے یہاں پہ جو مظاہر دیکھنے میں جب لائن جو پہلے لگتی ہے ان کی، اس میں سے 60 سے 70 میرے مسلمان بہنیں اور میرے بھائی جو ہے نا وہ کھڑے ہی ہوتے ہیں. تو اس وقت میں سر میں ان کی مہمان نوازی کے لیے بیٹھا ہوں. روزے یا لنگر یا روٹی یہ سب چیزیں کہہ لیں کہ رسمی ہیں، لیکن جو محبت ہے ہماری وہ ظاہری ہے. تو میں یہاں پہ مہمان نوازی کے لیے بیٹھا ہوں. ان کے بے شک روزے ہوں یا روزوں کے بعد بھی جب بھی آئیں گے میں ان کو تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ میرے پہ یقین کرتے ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. میں ان کی مہمان نوازی کے لیے ہمیشہ ان کے لیے پیش ہوں. جو لوگ آتے ہیں ان میں زیادہ تر طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ مزدور طبقہ ہوتا ہے، مسافر لوگ ہوتے ہیں، یا یہاں کے رہائشی ہوتے ہیں، یا سبھی شامل ہوتے ہیں؟ سر یہاں پہ سبھی شامل ہیں. اس میں ابھی میں نے کافی انٹرویوز میں پہلے بھی بتایا کہ کسی کو بھی میری لائن میں میرے چھوٹے بھائیوں کو یا میرے یہ جو ورکرز ہیں یا جو والنٹیئر لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں، ان کو کسی کو بھی ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ان سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی بڑی سختی ہے، میں اپنے آپ کو بھی بڑی سختی سے باز رکھتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی ہے. خاص طور پر یہ نہیں پوچھنا مجھے کہ یہ کہاں سے آئے اور کون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں زیادہ تو دیکھنا میرے یہاں پہ رہائشی ہوتے ہیں یا جو پردیسی جو باہر سے آتے ہیں ان کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس جو یہاں پہ آیا ہے وہ سب انہیں لوگوں کے لیے ہے. اگر میں ان میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کروں گا تو رکھ کے میں اس کو خراب ہی کروں گا. اس لیے یہاں پہ جو بھی پہنچ جاتا ہے میرے لیے قابل محترم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رزق خدا کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوتا ہے. ہم نوکر ہیں، ہم ملازم ہیں، ہم اس کی خدا کی مخلوق کی پوری خدمت کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں گے. جی ماشاءاللہ. اچھا، آپ کی اپنی ہی کمیونٹی میں سے کبھی کسی نے اختلاف کیا آپ سے، آپ کی فیملی میں سے یا آپ کے نیبر میں سے یا آپ کی اپنی کمیونٹی میں سے کبھی کسی نے اختلاف بھی کیا اس معاملے کہ آپ مسلمانوں کو سحر و افطار کا انتظام ان کے لیے کیوں کر رہے ہیں، اپنے ہی مسیح بھائیوں کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے، یا کچھ بھی ایسی بات؟ سر جی یہ تو مطلب ایک کہہ لیں کہ گھسا پٹا سا سوال ہے. یہ ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہے اس میں مخالفت لازمی ہوتی ہے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مخالفت کرتا ہے نا، مجھے اس کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کا دیندار نہیں ہوں یا اس نے مجھے 10 روپے بھی نہیں اس نے دی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں مخالفت کرنے والے یا تنقید کرنے والے جو کسی کا جو نیٹ ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. ان کے پاس اپنا پیکج بھی نہیں ہوتا، وہ بس وقتی طور پہ اس کو سروس ملتی ہے، اس میں بیٹھ کے جو 15 منٹ یا 20 منٹ اس میں اس نے صرف تنقید ہی کرنی ہوتی ہے، اس میں اس نے اختلافات ہی دکھانے ہوتے ہیں. تو لہٰذا سر میں ان مخالفتوں سے بہت زیادہ مخالفتیں ہوئی ہیں. ابھی تو فی الحال کوئی سامنے منظر عام پہ نہیں ہے، لیکن پچھلی مرتبہ تو بہت سی مخالفتیں تھیں. لیکن خدا کے فضل سے ہم زندہ یہ خدا پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. سب مخالفین پچھلی مرتبہ ہی شرمندہ ہو چکے ہوئے ہیں، اس لیے میرا خیال میں ابھی کسی میں ہمت بھی نہیں ہوگی. اور رہی بات یہ جو تنقید کرتے ہیں، تنقیدیوں کا اللہ ہی حافظ ہے، تنقیدیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات جی. میرے خیال میں کوئی بھی مذہب شر پسندی کا اور تعصب کا، فرقہ واریت کو ہوا دینے کا یا آپس میں تصادم، لڑائی جھگڑے کو کوئی بھی مذہب ترجیح نہیں دیتا، کوئی اس کی تعلیم نہیں دیتا. ہر مذہب پیار، محبت، الفت اور امن کا درس دیتا ہے. ایسے ہی ہے. ایسی ہے بالکل جی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں ہیں خدا کے فضل سے ہم جتنا بھی اپنے، میں ہندو برادری سے بھی میرا بڑا تعلق رہا ہے، شیعہ سنی وہابی مسلمان برادری کافی ساری، مجھے ابھی تو کمیونٹیز کے نام بھی یاد آ گئے ہوئے ہیں. تو میں نہیں کہتا ہوں، میرا نہیں خیال کہتا کہ کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو مار دو یا اس سے نفرت کرو. کوئی بھی کتاب آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب، ایون کہ جہاں پہ آپ بت پرست کہتے ہیں ہندوؤں کو بھی دیکھ لو تو وہ بھی مطلب پیار محبت کا درس دیتے ہیں. جو بتوں کو پوجنے والے وہ بھی پیار محبت کا درس دیتے ہیں. ہم تو سر پھر خدا کو، زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں. پاکستانی لوگ جو ہیں وہ میرے خیال سے جذبے کے تحت اور محبت کے تحت بہت مضبوط اور بہت آگے ہیں. ناظرین، تنقید کرنے والوں کی قوت، جو افرادی قوت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. شر پسند عناصر بہت کم ہوتے ہیں، اور ان کے جو ایک ٹائم دورانی ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، ان کی ایج بہت کم ہوتی ہے. اصل جو ہے چیز ہے، وہ مین چیز انسانیت کا درد، انسانیت کا دکھ. اصل جو اس ہر مذہب کا جو لوگو ہوتا ہے، ہر مذہب کا لوگو پیار، محبت اور امن پسندی ہے. ہر مذہب اس چیز کا درس دیتا ہے. جس طرح ابھی بھائی نے کہا کہ چند لوگوں نے تنقید کی اور اب وہ کم ہو گئی، اور انشاءاللہ اگلے سال وہ بھی نہیں رہیں وہ گے. بھی نہیں رہے گی، وہ بھی نہیں رہے گی. بالکل اور بالکل. آپ کا یہ مشن اسی طرح جاری و ساری رہے گا. میں کہتا ہوں خدا کے فضل سے پچھلی مرتبہ میں نے ایک چینل آیا تھا تو ان کو بتایا تھا کہ جب تک زندہ ہوں پوری کوشش کروں گا کہ یہ لنگر پوائنٹ چلتا رہے. لیکن آج آپ کے چینل سے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آج میں آپ لوگوں سے سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی دیر تک زندہ ہو، جتنی دیر تک خدا نے مجھے زندگی دی، ہر ماہ رمضان میں ایک فلیکس بائر ضرور لگے گی کہ مسلمان برادری کے لیے 30 دن افطار کا انتظام ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے اگر پیکنگ شروع ہونے والی ہے تو اس میں روٹی، سالن، دودھ، کھجور، ڈبل روٹی، پکوڑے
اور اس میں اگر آج بجٹ میں ہوا تو آج یہ فروٹ بھی آ رہی ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک ہی ہم پیکج بنا کے بھائی کو دے دیتے ہیں یا بہن کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کو سحری کے لیے رات کو 2 بجے 3 بجے وہ کہاں پہ نکلیں گے. تو ایک ہی پیکج بنا کے ان کو پکڑا دینا ہوتا ہے تاکہ یہ افطار کر کے سحری کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ پڑا ہو. اور بفضل خدا آپ دیکھیے گا کہ ان کا جو بھی ہاتھ میں جو شاپر بیگ ہوگا اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایک آدمی کے لیے کیا وہ 2 سے 3 لوگوں کے لیے بھی انف ہوگا, بہت زیادہ مقدار میں ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ بڑی اچھی بات ہے. آپ افطار سحری دونوں ایک ساتھ دے رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے آپ لوگوں کے چہرے پڑھتے ہوں گے, ان کے تاثرات آپ پڑھتے ہوں گے. کیسا فیل کرتے ہیں جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ ان کے چہرے پہ کیسی خوشی ہوتی ہوگی, کیسی ایک مسکراہٹ ہوتی ہوگی کہ جو بھوکے ہیں اور ان کے پاس افطاری کے لیے پیسے نہیں ہیں, سحری کا ان کے پاس بندوبست نہیں ہے, اور آپ بڑا ایک کار خیر کر رہے ہیں. تو آپ تو ان کے فیل کرتے ہوں گے جذبات. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ سر میں اگر ان کی بات کروں تو اس میں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے تاثرات بیان کروں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں, کہ 2 روٹیاں ملنے کے بعد وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے. میں اپنے تاثرات یہ بتاؤں گا کہ بہت اس وقت پریشانی کا عالم ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی عوام یہاں پہ بے روزگار اور بہت مشکل حالات میں چل رہی ہے. پتہ نہیں پس پردہ ان لوگوں کو کون سی مشکلات ہیں, صرف روٹی کے علاوہ نہیں, روٹی کے علاوہ کتنی مشکلات کا یہ سامنا کر رہے ہیں. لیکن اس وقت مجھے خوشی سے بھر جاتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی خلقت کو میں یہاں پہ کھانا اور یہ فروٹ اور سبزیاں یہ سب کچھ مہیا کر رہا ہوں. تو مہیا کرنے والی میری پاک ذات ہے اور اس کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں زندہ خدا پہ یقین رکھتا ہوں اور اس کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں, اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب اتنی خلقت یہاں سے مستفید ہو کے جاتی ہے. ماشاءاللہ مسیح ہونے کے باوجود بڑا اچھا میسیج ڈلیور کر رہے ہیں جی. بڑا اچھا میسیج کنوے کر رہے ہیں اپنی میں کہتا ہوں اپنی, صرف اپنے لیے نہیں, اپنی ساتھ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے, مسیحیت کے حوالے سے بڑا اچھا میسیج ایک دنیا میں ڈلیور کر رہی ہیں کہ اصل جو مذہب ہے وہ پیار, محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے. کوئی مذہب بھی تشدد, فرقہ واریت اور جلاؤ گھراؤ کا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا. یہ تھا جی ریئل فیس آف پاکستان جو ہم نے آج آپ کو دکھایا. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی موٹیویشنل سٹوری موجود ہے, کوئی ہنر موجود ہے, کوئی ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے, یا کچھ بھی ایسا ہے جو آپ عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں, ہمارا نمبر چل رہا ہے, آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم بنیں گے آپ کی آواز. آپ ہمارے چینل کی وساطت سے ہمارے ناظرین کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ جی سودی میسیج تو سر آپ نے پہلے دے دیا کہ ہماری سب کی کتابیں جو ہیں وہ یہی کہتی ہیں, جتنی بھی کتابیں اتری ہیں وہ سب میں پیار محبت کا درس ہے. تو آپ کے اس بات کے ساتھ ہی میں میسیج کو تھوڑا اور کروں گا کہ یہ صرف محبت, پیار, امن, یہ جتنا بھی بھائی چارہ یہ ہمیں صرف رمضان کے موقع پہ ہی نہیں, رمضان کے مہینے میں نہیں, یہ ہمیں پورے 12 مہینے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہمیں مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے. آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ بڑھانا چاہیے تاکہ ہم ملکی طور پر اور ذہنی طور پر اور مذہبی مانگی کے ساتھ مضبوط پاکستان لے کے ہم بڑھیں اور پھولیں. بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی آخر میں پاکستانی نعرے کے ساتھ اللہ حافظ کریں گے. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.